مہروز سائن کی داڑپا حویلی میں موجود باقیہ مرد حضرات بھی باہر نکل آئے تھے۔ سالک حیدر تیزی سے سیڑھیاں اترتا حویلی کے باہری حصے کی جانب آیا، جہاں اسما بیگم اور مراد صاحب اپنی تمام تار بیچارگی سمیت مہروز خان کے قدموں میں گرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے چاروں بیٹوں سمیت یوں ان دونوں کو خون اندام نظروں سے گو رہے تھے گویا کچا ہی چبا جائیں گے۔ حویلی کی لڑکیاں اور عورتیں بھی داخلی دروازے پر آ گئی تھیں۔ اتنے سالوں بعد بیٹی کو اس قدر بیچارگی بڑی حالت میں دیکھ کر بی جان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے بابا جان، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ بالکل بے قصور ہے، اسے آزاد کر دے ورنہ میں سہ نہیں سکوں گی، وہ مر جائے گی۔ اسما بیگم نے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کی، جبکہ مراد صاحب لرزے وجود اور آنکھوں سے گرتے متواتر آنسو کے ساتھ ان کے آگے ہاتھوں کو جوڑے جھکے ہوئے تھے۔ خاموش بے غیرت عورت، مت کہو ہمیں بابا جان، ہماری عزت کو مٹی میں پامال کرتے ہوئے تم نے ہمارا خیال کیا تھا؟ کیا کمی رہ گئی تھی ہمارے پیار میں؟ بولو۔ تمہاری وجہ سے ہمیں لوگوں کی سوالیہ نظریں برداشت کرنی پڑی ہیں، تم نے ہماری عزت اور نامانوس کا جنازہ نکال دیا، انصاف کو کوئی حساب ہے تمہارے پاس؟ ان کی آواز میں شعر کی سی غراغٹ تھی۔ سالک حیدر خان خاموش نظروں سے ان دونوں کی بیچارگی بڑے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، میں ہر طرح سے آپ صاحب سے معافی مانگنے کو تیار ہوں بابا جان، خدا ہم پر رحم کر میں معصوم بچی کو آزاد کر دے، میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، انہوں نے گر گڑاتے ہوئے کہا تو مہروز خان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ٹھیک ہے، اس شخص کو کہو کہ یہ تمہیں طلاق دے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دوسری صورت میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بتاؤ کسے چنو گے تم، اپنی بیٹی کو یا اس شخص کو؟ انہوں نے تمسخرانہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو اسما بیگم بے یقینی اور بے دکھ میں ملے جلے دکھ میں ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کا دل بے طرح رو پڑا، اور مہروز خان کی دی گئی سزا سے ان کا بی جان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سالک حیدر خان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں بابا جان، میں ایسا قطعی نہیں کر سکتی، مجھ پہ یہ ظلم نہ کر، اس شخص نے مجھے بہت محبت اور عزت سے نوازا، میں ایسا کر کے اس کی محبت کی توہین نہیں کر سکتی، میری بیٹی کو بخش دے بابا جان اور مجھے معاف کر دے۔ اسما بیگم نے بے تحاشا روتے ہوئے ایک بار پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ اس بے غیرت آدمی کے ساتھ، اور آئندہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا، اور اپنی بیٹی کو بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، انہوں نے بے حس لہج میں کہا تو مراد صاحب اور اسما بیگم کا تو وہ حال ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نے، جبکہ بی جان اپنی حلق سے عمر چیخوں کا گلا گونجتی تیز قدموں سے حویلی کے اندر آئیں۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے بڑھ کے رفتاری سے دراز میں رکھا ہوا فیروز خان کا ریوالور اٹھا لیا اور اسی تیزی سے باہر نکلی۔ سائیں، اگر آپ نے ایسا کوئی بھی غلط فیصلہ کیا اور انہیں معاف نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی، بی جان نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے ریوالور اپنی کان پٹی پر رکھ لیا۔ ان کو اس طرح کرتے دیکھا باقی سب کے ساتھ ساتھ اسما بیگم کی بھی چیخیں نکل گئی۔ مراد صاحب حد درجہ خوف زدہ ہو گئے تھے، جبکہ سالک حیدر سرت سے اس کی جانب بڑھا۔ مہروز خان کی آنکھوں میں پہلے تو بے یقینی ابھری اور پھر غصے کی آگ دہک اٹھی۔ بی جان نیچے کریں اسے پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سالک حیدر نے ان کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کی تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر سائن نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو میں واقعی اپنی جان لے لوں گی، میں جو کر رہی ہوں واخدا میں منہ کر گزروں گی، اگر میری بیٹی کو معاف نہیں کیا تو انہوں نے ریوالور پر ذرا زور بڑھایا تو مہروز سائیں غصے سے پاگل ہوتے ان کی جانب بڑھے اور کچھ وقت کی جدوجہد کے بعد ریوالور ان کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکا۔ سب کی گویا جان میں جان آئی۔ بی جان بے تحاشا رونے لگی تھی۔ ہماری بیٹی اور اس کے شوہر کو معاف کر دے سائیں، یہ آپ کی لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ان پر رحم کر انہوں نے بے بسی سے چور انداز میں آنسو بہاتے ہوئے مہروز خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی۔ دوسرے لمحے انہوں نے خود پر قابو پا لیا اور پلٹ کر اسما اور مراد پر نظر ڈالی۔ تمہاری ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ہم تمہیں بخش رہے ہیں، ورنہ ہم سے کوئی توقع مت رکھنا، اب تمہاری بیٹی آزاد ہے، اس سے مل سکتی ہو، انہوں نے سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ چاروں بیٹوں کے چہرے پر مدھم سی رحمدلی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بنا کچھ کہے وہ بھی مہروز خان کی تقلید میں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ان دونوں پر گویا شادی مرگ طاری ہو گیا۔ بی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا، انہیں پورا یقین تھا کہ پتھر سے شگاف پڑ چکا ہے۔ مہروز خان کا دل جلد ہی اپنی اولاد کے لیے پگھل کر موم ہو جائے گا،
وہ بیٹی کو گلے لگانے کو بے چین بے تابی سے اسماء بیگم کی جانب بڑھی۔ دونوں ماں بیٹی روتے ہوئے ایک دوسرے میں سما گئی۔ مجھے معاف کر دے بی جان، میں نے آپ سب کا دل دکھایا، لیکن میں بہت مجبور ہو گئی تھی، مجھے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تو بی جان نے انہیں خود سے لا کر کے ان کی پیشانی چوم لی۔ بس آپ چپ ہو جا میری بچی، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ سائنس جلد ہی مان جائیں گے، تو فکر نہ کر۔ انہوں نے اسماء بیگم کو بھرپور تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی تسلی امیز انداز میں مراد صاحب کو دیکھا تو وہ بھی تشکر سے بھرپور انداز میں سر ہلا گئے۔ اپنے محسوس انداز میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا سالک حیدر یہ منظر دیکھتا سر کو ہلکے سے ہم کرنے کے انداز میں جھک گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سوہا کا پرسوز اور ٹوٹا بکھرا حال دیکھنے کے بعد اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری تھی کہ آگے اور کچھ بھی مزید غلط نہ ہو، ورنہ یہ نازک لڑکی اب اور نہیں سہ سکے گی۔ اسماء بیگم نے جو کیا تھا، ان کے اس فعل کی وجہ سے اس کے دل میں اسماء بیگم کے لیے جو نفرت ابھری تھی، اس لڑکی کا لاچار اور بے بس انداز دیکھتے ہوئے اس میں کسی حد تک کمی آ چکی تھی۔ اب جب وہ خود محبت کے مرحلے سے گزر رہا تھا تو سوہا کی تکلیف اور اس کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتی کا احساس خود بخود جاگ اٹھا تھا۔ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ پہاڑوں کو بھی پگھلا کا موم بنا دے، تو پھر حق کا پتلا کیا چیز ہے۔ یہ انکشاف اس پر تبھی ہو گیا تھا جب وہ استبل سے واپس آیا تھا۔ جب مہروز سائیں اپنا ظرف تھوڑا وسیع کر سکتے تھے تو وہ کیوں نہیں؟ یہ تو طے ہے کہ وہ اب اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں۔ اگر اسماء بیگم کے لیے اپنی نفرت کم کرنے اور ان کے لیے دل میں تھوڑی گنجائش نکالنے میں ہی اس لڑکی کی خوشی تھی تو وہ یہ کرنے کو تیار تھا۔ سوتے ہوئے اس نے باروب لہجے میں شکورہ کو آواز دی۔ جی سائیں۔ شکورہ جو کہ یہ جذباتی منظر دیکھا خود بھی رونے کو پر تول رہی تھی، فوراً خود بقابو پاتی اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ استبل سے سوہا کلوس کے حکم پر وہ سر ہلاتی استبل کی جانب بڑھی اور سوہا کے نام پر اسماء بیگم مراد صاحب کی طرف میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی پیاسی نظریں اسی سمت پر ٹکا دی جدھر شکورہ گئی تھی۔ بی جان ان دونوں کے بے-تابی دیکھتے نم آنکھوں سے مسکراتی سالک حیدر کو سوہا کی آزادی کا کہتے دیکھا پلوشہ قدوں سے رہون جل کا خاک ہو گیا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ استبل کے دروازہ کھولتے ہوئے شکورہ نے اسے آواز دی۔ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کھڑی ہوئی خوف زدہ نظروں سے شکورہ کو دیکھا۔ چلو تمہاری ماں بلا رہی ہے۔ اس کے اطلاع پر سوہا کی آنکھیں بے یقینی کی شدت سے بھر گئی۔ کہاں ہے میری امی؟ میرے بابا بھی ساتھ ہیں کیا؟ اس نے آنسو خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت پوچھا اور بنا شکورہ کا جواب سنے باہر کی جانب لپکی ننگے پاؤں پولیس سانسوں سمیت اور بکھرے بالوں سمیت وہ حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے مراد و اسماء کو دیکھا اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی اسے دیکھا تقریباً دوڑتے ہوئے تک پہنچے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ امی، میری امی، میرے بابا۔ ان کے مضبوط ہنسار میں سمٹی وہ مراد صاحب اور اسماء بیگم کے چہرے کو چھو چھو کر محسوس کرتی بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ ساری تکلیفیں اور درد چیخیں مار مار کر بیان کر رہے تھے جو اس نے اب تک جی لی تھے۔ مر گئی تھی امی، بابا، میں آپ دونوں کے بغیر بالکل مر گئی تھی۔ مجھے اپنے دل میں چھپا لیں، مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلیے۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ اسماء بیگم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اسماء بیگم نے دیوانہ وار اس کا چہرہ چوم لیا، جبکہ مراد صاحب اسے خود میں سموئے اس کے بالوں پر لب رکھے ہوئے تھے۔ وہاں موجود حویلی کے بقیہ لوگوں کی نظر میں اس روح افزا منظر کو دیکھتے ہوئے آنسو آ گئے تھے۔ سالک حیدر کو اپنی نگاہیں سوہا سے ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یکدم وہ اس پار سے نظر ہٹا کر حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد اس نے مراد صاحب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا۔ میری بیٹی میرے ساتھ ہے نا؟ تو بھلا کیسے ٹھیک نہ ہوں گا میں؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تو اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ کتنا تڑپی تھی وہ اس لمس کے لیے، کتنا روئی تھی، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ بی جان اپنے آنسو کو صاف کرتے آگے بڑھے۔ چلو اب سب اندر چلو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سوہا کو خود سے لپٹاتے ہوئے کہا تو وہ مراد و اسماء کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بھی کچھ جھجکتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگر خانم، سوہا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خانم نہیں، آج سے میں تمہاری بی جان ہوں اور کوئی اگر مجھے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سائیں کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، تم سب اب یہی رہو گے ہمیشہ کے لیے، اور یہ میرا حکم ہے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں بات ختم کی اور ان کو اندر چلنے کا اشارہ کرتے خود اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دل میں ہزاروں وسوسے لی مراد و اسماء نے بھی اپنے قدم بڑھائے، جبکہ سوہا کا تو ایک لمحہ یہاں مزید ٹھہرنے کا دل نہیں تھا۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مراد و اسماء کے ہمراہ اب شہر کو روانہ ہو جائے، لیکن مرتی کیا نہ کرتی کے مصدق اسے بھی بی جان کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ کالی کرتے شلوار میں دونوں آستین کو ہلکا سا فولڈ کیے، کاندھے پر کالی شال ڈالے، روایتی حصہ
غصہ پہننے ماتھے پر بکھرے بال سمیت اپنے ہیزل براؤن آنکھوں میں دنیا جہاں کا اضطراب سمیٹے وہ ڈیرے پر بیٹھا اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں اس کی زندگی جس قسم کی تبدیلی سے دوچار ہوئی تھی، وہ اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ اب تک یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ ڈیرے پر تعینات ان کے آدمیوں میں سے کچھ اس کے اطراف تھے تو کچھ ڈیرے کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ دشمنوں سے تو اس وقت مکمل طور پر محفوظ تھا، لیکن ان سوچوں کا کیا کرتا جنہوں نے اسے سنسان اور بیچ دوراہے پر تنہا لا کھڑا کیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، لیکن وہ تو گویا پوری رات یہیں گزارنے کا تہیہ کیے بیٹھا تھا۔ دوسری سگریٹ سلگانے لگا تھا کہ اپنے قدوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو یوسف وہاں کو کھڑا پایا۔ اس نے واپس اپنی توجہ سگریٹ پر مرکوز کی۔ یوسف چلتا ہوا دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ حیدر، تم نے سوہا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تنبیہی انداز میں پوچھتا اسے دیکھنے لگا جو یہاں ہوتے ہوئے بھی شاید یہاں نہ تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں حیدر، کیوں کیا ایسا سوہا کے ساتھ؟ یوسف نے ضد چھوڑ اپنا سوال دہرایا۔ آپ شاید بھول گئے لالا، میں نے وجہ بتائی ہے اپنے اس فعل کی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اضطراب بڑے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو حیدر؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس لڑکی کو کس قدر تکلیف سے دوچار کیا ہے تم نے اسے اتنی اذیت دی، کیا وہ تمہیں کبھی معاف کر پائے گی؟ انہوں نے تعصب اور غصے سے ملے جلے لہجے میں کہا تو سالک حیدر کے اندر اضطراب کا تاثر کچھ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ پلیز لالا، میں آلریڈی بہت ڈسٹرب ہوں۔ وہ سگریٹ اپنے خود سے تلے مسل کر کھڑا ہوا تھا۔ کیوں ڈسٹرب ہو؟ وجہ جو تم نے چاہا وہی تو ہو گیا۔ تو اب تمہاری یہ اضطراری کیفیت میری تو سمجھ سے باہر ہے، یوسف خان جھنجھلاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اب دوسری جانب روح موڑے کھڑا تھا، جیسے اپنی آنکھوں سے جھلکتا حال دل اس پر ظاہر ہو جائے گا خدشہ ہو۔ اچھا اب رات کافی ہو گئی ہے، حویلی چلو۔ کچھ پل اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد دوسری جانب گہری خاموشی پا کر یوسف خان کی گہری سانس بھرتے ہوئے اسے حویلی چلنے کا کہا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ جواب کے انتظار میں ساری رات میں ادھر کھڑا رہا تو بھی جواب نہیں ملنے والا۔ سالک حیدر خاموشی سے اس کی تقلید میں حویلی کے راستے کی جانب ہو لیا۔ اندر آنے کے بعد اسما بیگم نے اپنی پیاسی نظریں حویلی کے در و دیوار پر ڈالی۔ کتنے برس بیت چکے تھے، انہوں نے یہاں کی خوشبو محسوس کی ہے۔ وہ بے تاب نظر سے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑا رہی تھی۔ بی جان نے باری باری سب کا تعارف ان سے کروایا۔ بابیاں بھی بہت گرم جوشی سے ان سے ملی، ساتھ ہی سوہا کو بھی پیار کیا۔ بی جان کے حکم پر شانوں نے مراد اور اسما کا کمرہ تیار کیا، جبکہ سوہا کے لیے انہوں نے علیحدہ کمرہ تیار کرنے کو کہا۔ مراد صاحب لمبے سفر کی وجہ سے کافی تھک گئے تھے اور آج سارا دن انہیں جس ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس سے ان کی تھکاوٹ دو چند ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ان دونوں میاں بیوی کے دل میں بہروز خان کے حوالے سے جو وسوسہ تھا وہ بدستور کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ سوہا ابھی اسما بیگم سے ڈیڑھ باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی تھکاوٹ کا خیال کرتے ہوئے کل پر ارادہ موقوف کر دیا۔ مراد صاحب اور اسما بیگم کو شنون کا کمرہ دکھانے چلے گئے۔ سوہا بھی کافی تھک گئی تھی، لیکن اس کے گرد سب نے اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ سوہا، آج تو ہمیں بہت بڑا سرپرائز ملا ہے یار، تم ہماری کزن ہو، یہ سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ آواز نے چہکتے ہوئے سوہا سے کہا تو وہ نروس ہوتے ہلکا سا مسکرا دی۔ بی جان کی محبت بڑی نظریں اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ سوہا، ابھی میں آج سے آپ کے روم میں شفٹ ہو رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کا روم تو شیئر کر سکتی ہوں نا؟ آپ برا تو نہیں مانے گی؟ علیزے نے اس کے ساتھ چپک کر پرجوش لہجے میں پوچھا تو بی جان اس کی بےتابی پر اس کے سر پر چپل لگاتے ہنسی۔ بالکل کر سکتی ہو۔ سوہا نے اس کی طرف دیکھا، اپنائیت سے بھرپور لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ مارے خوشی کے کھل اٹھی، پر وہ شاید غصے سے پاگل ہوتے کب کی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سوہا، اس سے ذرا بچ کر رہنا، یہ بہت پٹاخہ چیز ہے۔ زونیا نے شرارت آمیز لہجے میں سوہا کو ڈرانا چاہا۔ معاذ نے فوراً اس کے ہاں میں ہاں ملائی تو علیزے مصنوعی خفگی سے انہیں گھور کر رہ گئی۔ لالا، بجائے اس کے کہ آپ بہن کا ساتھ دیں، آپ اپنی بیگم سے جا ملے۔ وہ منہ پھلا کر بولے تو سب کا مشترکہ کہکہ گونج اٹھا۔ سوہا ان کی نوک جھونک انجوائے کرتے مسکرا رہی تھی۔ اسی پر وہ سب کچھ بھول گئی تھی، طبیعت کا بوجھاپن بھی کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سو بی جان کے حکم پر سب بقیہ کے موجیں کل پر چھوڑتے ہوئے اپنی اپنی خوابگاہ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ جب علیزے کے ساتھ سونے کو لیٹی تو اس کی باتیں سنتے سنتے کب نیند کی گہری وادیوں میں اتری پتہ ہی نہ چلا۔ سالک حیدر حویلی آ چکا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ جب اس سامنے سے علیزے آتی دکھائی دی تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ لالا، آپ اتنی رات کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ علیزہ کی نظریں اور لہجے میں خفگی کا عنصر صاف طور پر نمایاں تھا۔ وہ اس سے خفا تھی اور وجہ وہ جانتا تھا، لیکن وہ
اس سے بہت محبت بھی کرتی تھی، وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا۔ بس ڈیرے پہ گیا تھا، تم بتاؤ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سالک حیدر نے پیشانی پر انگوٹھے سے ہلکی سی ضربیں مارتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں سوہا آپی سے باتیں کر رہی تھی لیکن وہ تھکی ہوئی تھی، سو گئی۔ میں ذرا نیچے اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں۔ اس کے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، جو اب اس کا اور سوہا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ سالک حیدر کی نظریں بے اختیار ہو کر اس کمرے کی جانب اٹھی۔ لالا، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اپنے صحابی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ علیزہ حبکی سے بولتی نیچے جانے کے لیے بڑھ گئی، جبکہ سالک حیدر کی نظر ابھی تک اسی کمرے کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے قدم بے سہتا کمرے کی دہلیز پار کرتے اندر داخل ہو گئے۔ بنا کوئی جنبش پیدا کیے وہ بیڈ کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ سائیڈ ٹیبل پر رکھی لیمپ کی روشنی میں وہ بے حوث اور کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ سفید بے داغ دمکتی پیشانی، خوبصورت نین، کمل پر بچھا ہوا لمبی پلکوں کا جال، سندلی عارض اور نابی ہونٹ، چہرے کے اطراف میں بکھری کچھ آوارہ لٹیں۔ بے اختیاری ایک ہاتھ سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس پر جھکا، بہت آہستگی سے اس کے بالوں کی لٹو کو پیچھے کیا اور نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ پھر یکا وہ ہوش میں آتا اس پر سے نظریں ہٹا کر پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزے کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند کرتا، گویا اس کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بالوں میں ہاتھ پھیرتا بستر پر گر گیا اور سلگتی ہوئی آنکھیں میچ گیا۔ سوہا مراد، آج میں خود سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کیوں اور کیسے ہوا، ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب میری زندگی کے تمام موسم صرف تمہاری ہی ذات سے وابستہ رہ گئے ہیں۔ میری زندگی کی بہار و خزاں صرف تمہاری ہی ذات تک محدود ہو چکی ہے۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتے، کسی قیمت پر نہیں۔ تمہارے دل میں میرے لیے ہزار نفرت سہی، لیکن یہ تو طے ہے کہ میں اب تمہارے وجود کے بغیر بالکل ادھورا اور ناممکن ہوں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو اور نہ ہی کبھی ایسا ہونے دوں گا۔ آنکھیں بند کیے کہ جذب سے بہت آہستہ لہجے میں بولتا بلحر آج وہ خود سے اس لڑکی کے عشق میں گرفتار کا اعتراف کر چکا تھا۔ صبح سادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ فریش ہو کر نیچے اتر آئی۔ تمام ملازمین وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹیز پر آ چکے تھے۔ اسما بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ سیدھی وہیں چلی آئی۔ اسما بیگم بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی مئو تھی کہ انہیں اس کی آمد کا علم بھی نہ ہو سکا تھا۔ اس نے بیڈ پر بے خبر سوئے مراد صاحب کو دیکھا تو دل میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ امی کچھ پل انہیں محبت بھری نظر سے دیکھنے کے بعد سوہا نے انہیں پکارا۔ آواز پر انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا اور مسکرا دی۔ چیئر سے اٹھ کر وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سوہا بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تسبیح ختم کرنے کے بعد انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ سوہا میری بچی، میں ہر صبح اٹھتی اور سب سے پہلے تمہارے کمرے میں جاتی تھی اور تمہیں وہاں نہ پا کر میرا دل تڑپ اٹھتا تھا، اور پھر جب تمہارے بابا کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ اس وقت میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، آگے پیچھے کوئی نہ تھا، بس واحد سلطانہ تھی جس نے میری مدد کی۔ اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ آہستہ لہجے میں اسے اپنی رودا سناتے ہوئے وہ آبدیدہ سی ہو گئی تو سوہا بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے بھی آپ کو اور بابا کو بہت یاد کیا امی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں آپ دونوں کو اب ساری زندگی نہیں دیکھ سکوں گی۔ امی، بابا کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی تو اسما بیگم نے اسے خود سے جدا کر کے اس کی پیشانی چوم لی، ساتھ ہی اس نے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مراد صاحب کی نیند حرام ہونے کی خدشے سے وہ دونوں ہی بہت آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ سالک حیدر کی وجہ سے ہوا ہے، وہی ذمہ دار ہے اس سب کا۔ مجھے شدید نفرت ہے اس شخص سے، اس قدر نفرت کے میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ نفرت و حقارت سے بینچے ہوئے لہجے میں بولی تو اسما بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ انہیں اس کی بات کی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ اسما بیگم کی سوالیہ نظر محسوس کر کے وہ ان کی گود میں سارا کر لے گی اور انہیں الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی۔ وہ ساکت سی رہ گئی تھی، اصل معاملے کی خبر تو انہیں اب ہوئی تھی۔ وہ تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ ان سب کے پیچھے مہروز سائیں کا ہاتھ ہے۔ امی، میرا بس چلے تو میں آپ دونوں کے ساتھ ابھی اور اس وقت شہر کو روانہ ہو جاؤ۔ دیکھیے، جس طرح آپ بھی جان کے حکم کے آگے مجبور ہیں، میں بھی ہوں۔ پلیز آپ پوری کوشش کیجیے گا کہ ہم جلد از جلد یہاں سے چلے جائیے۔ اس گھٹیا شخص کا سامنا ہونے کے خیال سے ہی میرا دل گھٹتا ہے، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ میں بھی جان سے دوبارہ بات کروں گی بیٹا، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ کچھ پرسکون سی ہوئی
مراد کی گہری نیند میں کوئی حلل نہ پڑا تھا، شاید ان کی تھکان اب بھی نہ اتری تھی۔ انیسہ بیگم نے آہستہ سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، ساتھ ہی نگاہوں سے راکنگ چیئر پر جھولتے مہروز خان کو دیکھا۔ انہوں نے ساری رات یہی گزار دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسما بیگم کو انہوں نے دل سے معاف نہیں کیا، بلکہ خانم کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے تھے۔ خانم کے آگے بڑھ کر آہستگی سے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ پیشانی مسلتے سیدھے ہو بیٹھے۔ بنا دیکھے ان کو اس لمحے سے آشنائی تھی جب بھی نظر اٹھا کر دیکھنے سے گریز کیا۔ سائیں، معاف کرنا تو نیک فعل ہے، سوہنا رب معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ وہ بات کا آغاز کرتی ان کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ مہروز خان نے اپنی پرتپش نگاہیں ان پر کی۔ کیا آپ کی یہاں موجودگی کا مقصد اپنی بیٹی کا دفاع کرنا ہے، جو کہ آپ پہلے بھی کر چکی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہاں سے چلی جائیے، ہمیں کچھ بھی نہیں سننا، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے غصے سے کہا تو خانم بے احتیاط چیئر سے اٹھ کر نیچے قالین پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ مہروز سائیں کے گھٹنوں پر رکھے۔ وہ تینوں یہاں سے جانا چاہتے ہیں سائیں، میں نے اصرار کر کے انہیں یہاں رکنے پر مجبور کیا ہے۔ میں قطعی نہیں چاہتی کہ وہ یہاں سے جائیں، لیکن محض میرے کہنے سے ان کی تسلی نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنا ظرف اتنا وسیع نہیں کر سکتے کہ ان کے خطاؤں کو دل سے معاف کر سکے۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا اپنی بیٹی اور نواسی کو اپنے سینے سے لگانے کا؟ انہوں نے دل گیری سے پوچھا تو مہروز خان کا چہرہ ضبط کی شدت سے لال ہو گیا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں خانم؟ آپ کی ضد کے آگے بے بس ہو کر میں نے اسے رعایت دے دی، اب کیا بولیں؟ ان کا جلال اٹھ کر آیا۔ خانم ان کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی، میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ انہیں دل سے معاف کر دیں۔ یہ تو طے ہے کہ وہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے سائیں، اور جب کوئی اپنی خطاؤں پر دل سے شرمندہ ہو اور معافی کا طلبگار بھی ہو تو معاف کرنا ایک نیک فعل بھی ہے۔ امید ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں گے۔ آپ فریش ہو جائیے، میں شکورہ سے آپ کا ناشتہ بھجواتی ہوں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکل آئیں، جبکہ مہروز خان نہ جانے کن خیالوں میں گم ابھی تک اسی زاویے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لائبہ اور زونیا وغیرہ کے ہمراہ برآمدے کے تحت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ باقی لڑکیوں کے ہمراہ کالج گئی ہوئی تھی۔ مکمل حجاب میں ان حویلی میں برسوں سے معمور قابل بھروسہ ڈرائیور ان کے کالج چھوڑ دیتا تھا اور ان کی واپسی کا وقت ہونے پر وقت سے پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ جو لڑکے معاذ کی شادی سے شرکت کے ارادے سے اپنی اسٹڈی اور جاب سے تھوڑی سی رعایت برت کر آئے تھے، وہ بھی اب واپس چلے گئے تھے۔ پھوپھیاں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے بیٹوں کا وقفے سے حویلی آنا جانا لگا رہتا تھا، جس سے حویلی کی رونقوں میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ ان کے برعکس ان کی بیٹیوں کا کبھی کبھی ہی یہاں آنا ہوتا تھا، حالانکہ ان کے گھروں میں حویلی تک کا فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہ تھا۔ کہنے کو تو یہ گاؤں تھا، لیکن جہاں پر وہ سہولیات موجود تھی جو انسانی زندگی کے لیے اہم ہیں، آج ابھی تک اس کی ملاقات بھی جان سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ صبح ان کے کمرے گئی تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ سوہا ابھی آپ کی اسٹڈی کا کچھ بنا؟ بھی جان سے بات کی اس بارے میں؟ لائبہ نے سوال کیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہاں میں بآسانی تیاریاں کر کے ایگزام دے سکوں گی۔ ویسے بھی ہم یہاں کب تک رہ سکتے ہیں، جانا تو ہے نا؟ اس کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ لائبہ اچھل پڑی تینوں سے اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اللہ اللہ صحافی، آپ پلیز ایسا سوچیے بھی مت، ہم آپ کو کبھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے، پلیز پلیز۔ اس کے ملتجی لہجے پر زونیا اور دعا نے بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لائبہ ٹھیک کہہ رہی ہے سوہا، تم پلیز ایسا تو مت کہو، اب تم ہمارے ہی ساتھ رہو گی۔ مانا کہ حیدرآباد نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن تم محض ان سے اختلافات کی وجہ سے اتنے سارے محبت بڑے رشتے چھوڑ کر جاؤ گی؟ بولو، اگر تم دادا سائیں کی ناراضگی کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہو تو فکر نہ کر، وہ بہت جلدی راضی ہو جائیں گے۔ زونیا اسے رام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سوچوں گی، اس نے ٹالتے ہوئے لہجے میں کہا، اور بات بدل دی تو وہ سب بھی کچھ مطمئن سی ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ میل کی طرف چل گیا تھا۔ بابا جان، چچا سائیں، دادا سائیں وغیرہ بھی وہیں موجود تھے۔ ان کی واپسی اب شام گئی ہونی تھی، آج انہیں کچھ زمینی معاملات میں نپٹانے تھے، سو اس کے لیے وقت درکار تھا، جبکہ اس کی واپسی ابھی ہوئی تھی۔ وہ صبح کافی اجلت میں نکل گیا تھا، جب بھی جان سے مل نہیں سکا تھا۔ رخسار بیگم تو ویسے ہی اسے لفٹ نہیں کروا رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ بے حد ناراض ہیں۔ اسے بھی جان کی بھی ناراضگی کا اندیشہ تھا، جو بھی تھا، پر نواسی کے ساتھ کی گئی زیادتی کی بنا پر ان کا اس سے ناراض ہونا فطری بات تھی۔
ابھی وہ بی جان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تھا کہ اندر سے آتی باتوں کی آواز پر وہیں ٹھہر گیا۔ اسما تو اب یہ بات مت کرنا، میں اب تیری اور سوہا کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کر دو۔ سوہا کو سمجھا کہ وہ شہر جانے کی ضد چھوڑ دے، سوہا کی کتابیں شہر سے آ جائیں گی۔ حیدر سے کہا ہوا ہے میں نے، تیاری کر لے گی اپنے امتحانات کی۔ بی جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، بی جان سوہا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، کیسے حیدر نے اسے اغوا کیا اور وجہ کیا تھی۔ میری بچی نے بہت کم عمری میں بہت کچھ سہا ہے بی جان، ابھی وہ بہت کم عمر ہے، میں نہیں چاہتی کہ اسے مزید کوئی تکلیف پہنچے، بس آپ اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کیا کریں۔ اسما بیگم نے نم آنکھوں سے اپنا خوف ظاہر کیا تو بی جان نے ان کے ہاتھوں پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ تو فکر نہ کر، اس کا نصیب انشاءاللہ سنہری قلم سے لکھا ہوگا، اس کی شادی اسی خاندان میں ہوگی، اس کو بہت محبت کرنے والا ہم سفر ملے گا میری بچی۔ بی جان کے دوائی الفاظ پر اسما بیگم کے گلے سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے اختیار ہی بی جان کے گلے سے لگے، جبکہ دروازے کے قریب کھڑا سالک حیدر ان کی گفتگو سن کر تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ تیزی سے بڑھتا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چودھری ہاشم نے ریوالور کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد الٹ پلٹ کر اس کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد نظر اٹھا کر سامنے مونچھوں کو تاؤ دیتے بیٹھے ہوئے چودھری وجاہت پر ڈالی۔ خانوں کی بربادی ایک طرف، بابا جان سب سے پہلے تو مجھے سالک حیدر کا علاج کرنا ہے، اس کی بربادی میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے انشاءاللہ۔ بہت زخم ہے نا اسے خود پر، چور چور نہ کر دیا اس کا زخم تو میرا نام چودھری ہاشم نہیں۔ چودھری ہاشم اپنی بےعزتی کو یاد کرتے غصے سے دانت کچکا کر بولا، 2 بار اس نے تمہاری بےعزتی کی، دونوں بار تم بزدلی کی طرح اس سے ہٹ پٹ کر چلے آئے، کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی، یہ بڑے بڑے دعوے کس کام کے نہیں جب تک اس پر تم عمل کر کے نہ دکھاؤ مجھے۔ چودھری وجاہت نے تل ملا کر کہتے ہوئے اپنی بیٹی کی بزدلی پر چوٹ کی تو چودھری ہاشم بری طرح بنا اٹھا۔ بابا جان میں بس صحیح وقت کے انتظار میں ہوں، سالک حیدر خان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے ریوالور کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کمینے پن سے کہا تو چودھری وجاہت کے ہونٹوں پر بشارتانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حسب معمول حال کمرے میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی، سب اپنی اپنی چیز سنبھال کر بیٹھے تھے۔ نازو کو چائے کا کہہ کر اب معمول کے مطابق ان کا شعر و شاعری کرنے کا موڈ تھا۔ بی جان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ بھی وہیں چلی آئی اور علیزے کے ساتھ بیٹھ کے پروشا کو تو اس کی یہاں موجودگی کو ہضم کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ حقیقت اسے برداشت نہ ہو رہی تھی کہ سوہا بھی اب اس گھر کی ایک فرد ہے۔ وہ کینہ تو نظر سے اسے گور رہی تھی جو علیزے کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہائے ہائے، آج تو چاند حال کمرے میں ہی اتر آیا، شکر ہے ہمیں بھی آپ کی مسکراہٹ کا شرف حاصل ہوا۔ قصدن صاحبہ شاہ زیب نے بے حد شرارتی انداز میں اس کے سامنے سر ہم کرتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے اور سوہا بری طرح نروس ہو گئی۔ اچھا اب شروع کریں، اگر تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہو تو۔ پلوشا نے تل ملا کر کہا، اپنے بھائی کا یہ لطف اور مزہ اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ تم تو جل کر ہی ہاک ہو جانا، وہ بھی جواباً اسے گور کر بولا تو سب اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے دبا گئے۔ پلوشا کو تو گویا آگ ہی لگی، اس نے ماتھے پر بل ڈال کے شاہ زیب کو گرا مگر دوسری جانب کوئی اثر نہ تھا۔ اسی اثنا میں سالک حیدر حال کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے نظر سیدھے اور سامنے کشن سے ٹیک لگائے بیٹھی سوہا پا پڑی۔ اسے دیکھ کر جہاں باقی سب پرجوش ہو اٹھے تھے وہیں سوہا کی آنکھیں اور چہرے پر بھرپور ناگواری اتر آئی تھی۔ یکدم ہی اس کا دل اس ماحول سے اچاٹ ہوا تھا، وہ اٹھنے کے لیے برتول ہی رہی تھی کہ علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیٹھے رہنے کو کہا تو وہ لب بینچ کر رہ کہ سالک حیدر کی نظروں سے اس کی یہ حرکت چھپی نہ تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ نازو چائے لے کر آئی تھی۔ عرض کیا ہے، حمزہ گلا صاف کرتا ہوا بولا تو با آواز بلند ارشاد کی گونج اٹھی، تو جس سے ملتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے، واہ واہ بوتالا۔ سب نے دل کھو کر داد پیش کی۔ پروشا کا بگڑا موڈ بھی سالک حیدر کو سامنے دیکھ کر قدرے بہتر ہو گیا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ چائے کے سپ لیتے سالک حیدر کی نظریں گاہے بگاہے سوہا کی جانب اٹھ رہی تھی جو چہرے پر بورنگ سادہ سے سجائے ہر طرف سے لاتعلق نظر آ رہی تھی۔ فواد نے شعر پڑھا تو تالیوں کی گونج میں شرمانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا جھک جھک کر داد وصول کرنے لگا۔ حیدر لالا کچھ اپنی پسند میں سے سنا دے اور زیادہ سیر سا ہی کلام ہو۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے دکھی شاعری ہی پسند ہے، حمزہ نے مصنوعی بیچارگی سے کہا۔ کیوں تمہیں کون سا دکھ لگ گیا ہے، خیر تو ہے نا؟ معاذ نے حمزہ کو تار تیر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہہ کر لگا بیٹھا، ارے معاذ لالا میں ٹھیک ہوں، بس اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اچھا بچوں
چلو حیدر پوری کر دو اس کی فرمائش بھی۔ معاذ نے سالک حیدر سے کہا تو احتیاط اس کی نظر سوہا کی جانب اٹھی تھی۔ پھر خود پا مشکل قابو پا کے وہ سیدھا ہو بیٹھا اور اپنی گمبھیر آواز میں شعر کی شروعات کی، جبکہ سوہا کے چہرے کے زاویے مزید بگڑ چکے تھے۔ کوئی دیوار ہے نہ در سائیں، ہم فقیروں کا کیا ہے گر سائیں، آبلے پڑ چکے ہیں پیروں میں، ختم ہوتا نہیں سفر سائیں، اپنے صدقے سے مار دیتا ہے، اپنے صدمے سے مار دیتا ہے، عشق ملتا نہیں اگر سائیں۔ کو بھولے تو کس طرح بھولے، زور چلتا ہے عشق باز سائیں، تجھ کو چاہا نہیں خدا کی قسم، تجھ کو پوجا ہے عمر باز سائیں، ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو اور رہنا ہے در بدر سائیں۔ واہ واہ واہ، کمال کر دیا، بہت عمدہ، بہترین کلام۔ بے شک سب دل کھول کر داد پیش کر رہے تھے۔ نوازش ہلکا سا سر ہم کرتے ہوئے اس نے ایک نظر سوہا پر ڈالی، جس کے ہر زاویے سے، انداز سے اس کے لیے نفرت، بیگانہ پن جھلک رہا تھا۔ مگر جو بھی تھا، اس کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھا سالک حیدر کی جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ اس کے بعد معاذ اور زونیہ نے بھی اپنا اپنا شعر سنایا۔ سوہا علیزے کو کمرے میں جانے کے بتانے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیزے کا ابھی اور بھی اس محفل سے لطف اندوز ہونے کا منہ تھا، سو وہ سر ہلا کے سوہا جانتی تھی یہ سب بہت دیر تک چلنے والا ہے، لیکن اسے سالک حیدر کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ سوہا مراد وہ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد اپنے کمرے کے دروازے کے قریب جو ہی پہنچی، اپنے پیچھے سالک حیدر کی آواز سن کر اس کے قدم وہی تھم گئے، مگر وہ پلٹی نہیں تھے۔ چہرے پر اس شخص کے لیے نفرت کا تاثر کچھ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی بے قراری نہیں ہے تمہیں شہر جانے کی، سوچنا بھی مت یہاں سے جانے کا، آئی سمن، سالک حیدر نے جب پڑتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ سلک کر اس کے اچانک پلٹی اور تیر کی سی تیزی سے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر اپنا حکم صادر کرنے والے؟ کس حق سے تم مجھے یہ حکم دے رہی ہو؟ واضح ہے کہ اب میں تمہارے حکم کی تابع نہیں، پہلے میں مجبور تھی اور میری مجبوری کا تم نے دل کھول کا فائدہ اٹھایا۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں اب بھی تمہارے حکم کی غلام ہوں، انڈرسٹینڈ؟ نفرت سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اوہ، تو مطلب تم جملہ حقوق اپنے نام کروا کر یہ حکم دے سکتا ہو، تمہیں یہ حکم دے سکتا ہوں؟ دونوں جیبوں میں ہاتھ وہ ایک آبرو اچکاتے ہوئے بولا، جبکہ مقابل کھڑا وجود اس کے نفرت سے پور بھیگا ہوا تھا۔ اس کی ان زبانی باتوں پر وقت دینے کے لیے مقابل کے پاس وقت نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے سالک حیدر، میں نے اپنی زندگی میں اتنی نفرت کبھی کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کی ہے، اور کرتی ہوں۔ قابل نفرت ہو تم ایک گھٹیا انسان ہو، آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی تو وہ کچھ بھی کہے بنا بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ وہ غصے سے بل کھاتی جانے کے لیے پلٹی۔ مجھے جو کہنا ہے وہ میں کہہ چکا ہوں سوہا مراد، میں شہر سے تمہاری کتابیں لا دوں گا، یہ تو طے ہے کہ اب تم نے یہی رہنا ہے، وہ متانت بڑے لہجے میں بولا، جبکہ آنکھوں کی سرخی میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے گزارنا ہے اور کہاں گزارنا ہے یہ میرا درد سر ہے۔ تم کون ہو بولو؟ تمہاری ان باتوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، سمجھے تم؟ وہ چلا کر بولی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا گلا دبا دے۔ کون ہوں میں بہت جلد پتہ چلے گا تمہیں، یو ڈونٹ وری۔ وہ گہری زمانی نظروں سے اسے دیکھتا پلٹ گیا، جبکہ وہ سلگتے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے واش روم میں آ گئی، منہ پر دو چار چھینٹے مارتے ہوئے اپنے غصے سے بے ترتیب سانسیں درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔